اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندي ما تستعجلون به لقضي الامر بيني وبينكم والله اعلم بالظالمين قل آپ کہہ دیجئے انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ کہ تم لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہو مجھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا گیا ہے قل کہہ دیجئے لا اتبع اہواءکم میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چل سکتا قد ضللت اذا وما انا من المہتدین اگر میں ایسا کروں گا تو گمراہ ہوں گا اور میرا شمار ہدایت یافتہ لوگوں میں نہیں ہوگا۔ گزشتہ آیات میں عقیدہ آخرت کی مختلف تفصیلات کا بیان تھا، قیامت کے مختلف مناظر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ چونکہ یہ صورت مکی صورت ہے اور اس کے آغاز میں اس کے تفصیلی تعارف میں آپ پڑھ چکے تھے کہ یہ ایسے وقت میں نازل ہوئی تھی کہ جب مسلمانوں کو چاروں طرف سے مشرکین مکہ کے یلغار کا سامنا تھا۔ یہ دعوت اسلام کے ابتدائی زمانے کی بات ہے، تو اس زمانے میں مسلمانوں کو زیادہ تر عقائد سکھانے کا اہتمام ہوتا تھا۔ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کی تعلیم ہوتی ہے، گزشتہ اقوام کے واقعات سنائے جاتے ہیں اور ان تمام اسالیب کے ذریعے مسلمانوں کے دل و دماغ میں عقیدہ آخرت کو، عقیدہ رسالت کو اور اسلام کے بنیادی تصورات کو راسخ کیا جاتا تھا۔ تو گزشتہ آیات میں عقیدہ آخرت کا بیان ہوا اور ان آیات میں جو آج ہم پڑھیں گے ان میں عقیدہ توحید کی مختلف جزیات کا بیان ہوگا۔ دو چیزوں پر ان آیات میں زور دیا جائے گا، ایک تو یہ کہ اللہ جل جلالہ کا علم محیط ہے اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کا اقتدار کامل ہے۔ علم محیط اور اقتدار کامل یہ دونوں اللہ کی امتیازی صفات ہیں جن میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ان دونوں صفات میں یکتا ہے۔ ان دونوں صفات کے ذریعے ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو مختلف انداز میں ثابت کیا جائے گا۔ آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے، قل آپ کہہ دیجئے انی نہیت مجھے منع کیا گیا ہے ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ کہ میں عبادت کروں ان چیزوں کی جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر مختلف بتوں کو پکارتے تھے، مختلف مسائل کے لیے، مختلف حاجات کے لیے ان کے الگ بت تھے، مورتیاں تھیں جن سے وہ سوالات کیا کرتے تھے، حاجت روائی طلب کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے کہلایا گیا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو پکارتے ہو میں ان کی عبادت تمہارے ساتھ نہیں کروں گا۔ پیغمبر کو مخاطب کر کے مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ شرک کی کوئی بھی قسم ہو مسلمان کو اس سے بچنا پڑتا ہے۔ شرک مختلف طریقوں سے ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی شخص اللہ جل جلالہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود اصلی بنا دیتا ہے، چاہے وہ دوسرا کوئی پتھر کی بنی ہوئی مورت ہو یا کوئی مخلوق ہو، جنات میں سے ہو، فرشتوں میں سے ہو، یا کسی مقدس اور برگزیدہ شخصیت کو معبود بنا کر بیٹھ جائے تو یہ تمام شرک کے مختلف اقسام ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ جل جلالہ کی صفت کو اگر مخلوق میں اسی طریقے سے مانا جائے جیسے اللہ جل جلالہ میں ماننا چاہیے تو یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ تو شرک کی کوئی بھی قسم ہو مسلمان کو اس سے بچنا پڑتا ہے۔ تو اس آیت میں یہی تعلیم دی گئی کہ اللہ کو چھوڑ کر جن چیزوں کو تم پکارتے ہو ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تمہارے ساتھ مل کر ان چیزوں کو پکارنے لگ جائے۔ اب شرک کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟
اس آیت کے اگلے حصے میں اس وجہ کو بیان کیا گیا کہ لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ گویا کہ شرک کرنا یہ مشرکین کی خواہشات کا نتیجہ تھا کہ بت کی پوجا کرنی ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننا ہے، ان کو معبود ماننا ہے، اجرام فلک کی سورج اور چاند وغیرہ کو معبود ماننا ہے، یا کسی مقدس اور برگزیدہ شخصیت کو معبود مان کر بیٹھ جانا ہے۔ یہ تمام باتیں انسان کی نفسانی خواہشات کا نتیجہ ہے۔ تو شرک کرنے والے کی ذاتی خواہش کا نتیجہ ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ یہ تو تمہاری ذاتی خواہشات ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ان خواہشات کی اتباع نہیں کریں گے، کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو ایسا کرنا کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بی ما عندی ما تستعجلون بی ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین۔ قل آپ کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی، کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو جھٹلا چکے ہو۔ قل آپ کہہ دیجئے انی علی بینۃ من ربی وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں اور تم اس کو جھٹلا چکے ہو۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کر رہے ہو وہ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ میں تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ اب میں کس چیز پر قائم ہوں، کس چیز پر چلوں گا، اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل مل چکی ہے جس پر میں قائم ہوں، اور وہ روشن دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم، کہ اس قرآن کریم پر اللہ کے احکامات پر ہم قائم ہیں اور تم لوگ اس کا انکار کر رہے ہو۔ آگے فرمایا گیا کہ جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ جلدی آ جائے، تو اس کو جلدی بھیجنا یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ جو عذاب آنے کی خبر آپ ہمیں دیا کرتے ہیں وہ عذاب لے آئیے۔ ایسا وہ استہزان بھی کہتے تھے بطور مذاق کے کہ ہمیں عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو وہ عذاب کدھر ہے، وہ آتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس آیت کے اس حصے میں فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو تو اس عذاب کو بھیجنا اللہ کے دائرہ اختیار میں ہے، میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ ما عندی، میرے پاس نہیں ہے، ما تستعجلون بہ، وہ چیز جس کی تم جلدی آنے کا مطالبہ کر رہے ہو، یعنی عذاب کو بھیجنا یا نہ بھیجنا اس کا فیصلہ اللہ جل جلالہ نے کرنا ہے، کیونکہ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ اب یہ اللہ کے اقتدار کامل کا بیان ہے کہ مخلوقات پر اگر کسی کا حکم چلتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ ہے، اسی کا اقتدار کامل ہے۔ یقص الحق، وہ حق بات بیان کر دیتا ہے، وہو خیر الفاصلین، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین۔ قل آپ کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون بہ، جس چیز کی تم جلدی مچا رہے ہو اگر وہ میرے پاس ہوتی، لقضی الامر بینی وبینکم، تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جس چیز کا تم مطالبہ کر رہے ہو کہ عذاب جلدی لے آؤ، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا تو میں تمہارے اس مطالبے کو پورا کر دیتا، تاکہ تمہاری وہ بات پوری ہو جاتی، تمہارے اوپر عذاب واقع کر دیتا، تاکہ جو مطالبہ تم مجھ سے برابر کیے جا رہے ہو وہ پورا ہو جائے اور میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ لیکن چونکہ وہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کے دائرہ اختیار میں ہے، اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے کہ کب اور کس پر عذاب بھیجنا ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے وسیع اختیارات سے نوازا تھا۔
یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کریم کی اس آیت میں جس اختیار کی نفی کی جا رہی ہے وہ اختیار ذاتی اختیار ہے، ذاتی اختیار کی نفی ہے۔ ذاتی اختیار صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کے پاس ہے۔ پیغمبر کے پاس جو اختیار ہوتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ چنانچہ طائف کے موقع پہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں ان کو دعوت دی، اس دعوت کا رد عمل انہوں نے بہت سخت دیا، اور اتنا سخت رد عمل دیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے کو اپنی حیات طیبہ کا مشکل ترین مرحلہ قرار دیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب میں طائف گیا اور وہاں میں نے عبد یالیل اور دوسرے سرداروں کو دعوت دی تو وہ مرحلہ میری زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ تھا، کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو زبانی جھٹلایا بلکہ بدبختی کی انتہا کرتے ہوئے اپنے گلی محلوں کے جو لڑکے تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا کہ وہ آپ پر پتھراؤ کریں۔ چنانچہ انہوں نے اتنی سنگ دلی اور بدبختی کا مظاہرہ کیا کہ سنگ باری کی وجہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین مبارک خون سے بھر گئے تھے، اور حضرت زید بن حارثہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہ ہر ممکن طریقے سے کوشش کر رہے تھے کہ پتھر مجھے لگیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پتھر کی رسائی نہ ہو، لیکن وہ اکیلے تھے، وہ کہاں تک کوشش کرتے۔ تھوڑا آگے جا کر بستی سے باہر نکل کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا سستانے کے لیے، تو روایات میں آتا ہے کہ وہاں حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ان کو دعوت دی ہے اور اس دعوت کے جواب میں جو انہوں نے رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے اللہ جل جلالہ وہ دیکھ رہا ہے، اور یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا ہے۔ پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، اور یہ جو طائف والے ہیں یہاں تک کہ مکہ والے ہیں یہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پس کر رہ جائیں۔ اب یہاں طائف والوں پر عذاب لانے کا اختیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ اگر اشارہ فرمائیں، آپ اگر اذن عنایت فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پس کر اہل طائف کا کچومر نکل جائے کہ یہ جو تھوڑی دیر پہلے انتہائی سخت رد عمل اور بغاوت کا مظاہرہ کر رہے تھے ان کے سارے کس بل نکل جائیں گے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا کہ ان کے اوپر اس طریقے سے عذاب آئے، کیونکہ مجھے ان کی اولاد سے توقع ہے کہ شاید ان کی آنے والی نسلوں میں اسلام کے اور کلمہ کے نام لیوا نکل آئیں۔ اور آپ نے یہ دعا فرمائی کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، کہ یا اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب یہاں ان پر عذاب لانے کا اختیار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اختیار کو استعمال نہیں فرمایا، اور جو اللہ نے آپ کے اندر اپنی امت کے لیے رحمت اور شفقت کا مادہ پیدا فرمایا تھا اس رحمت کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے اس سخت رد عمل کے جواب میں ان کے لیے دعا فرمائی۔ چنانچہ اسی رحمت کی برکت کا نتیجہ تھا کہ اہل طائف میں بعد میں بڑے بڑے نامور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی عظیم قربانیاں اور عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ تو یہ تفصیل عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہاں جس اختیار کی نفی کی گئی وہ ذاتی اختیار ہے کہ پیغمبر کے پاس ذاتی اختیار نہیں ہوتا، مخلوقات میں سے کسی کے پاس بھی ذاتی اختیار نہیں ہوتا، بالذات اختیار صرف اللہ جل جلالہ کا ہے۔ باقی اللہ جل جلالہ مختلف مواقع پر اپنے پیغمبروں کو وسیع اختیارات سے نوازتا ہے، جیسے میں نے مثال آپ کو دی کہ اختیار تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا لیکن وہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے عطا ہوا تھا۔ تو فرمایا کہ قل، آپ کہہ دیجئے، لو ان عندی ما تستعجلون بہ، کہ لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتا وہ چیز ما تستعجلون بہ جس کی تم عجلت مچا رہے ہو،
جس کے تم جلدی آنے کا مطالبہ کر رہے ہو، یعنی عذاب کا لانا اگر میرے اختیار میں ہوتا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، تو میرے اور تمہارے درمیان معاملہ نمٹ چکا ہوتا کہ میں تمہارا مطالبہ پورا کر دیتا۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا جس کا اسے علم نہ ہو، وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا تر چیز ایسی نہیں ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ کے علم محیط کا بیان ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس آیت کو لے کر 12,000 فرشتے اترے تھے۔ یہ اس آیت کے عظیم المرتبت ہونے کا بیان ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عدیم النظیر اور عدیم المثال صفت کا بیان ہے کہ اللہ کا علم ایسا ہے جو ہر چیز پر محیط ہے، وہ کائنات کے ایک ایک ذرے کو جانتا ہے۔ فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور وہی ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ مفاتح، مفتح کی بھی جمع ہے اور مفتاح کی بھی جمع ہے۔ مفتح کہتے ہیں خزانے کو، اگر اس کو مفتح کی جمع مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہی ہے جس کے پاس غیب کے خزانے ہیں، اور اگر اس کو مفتاح کی جمع قرار دیا جائے تو مفتاح چابی کو کہتے ہیں، کنجی کو، تو مطلب یہ ہوگا کہ وہی ہے جس کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں۔ آپ اگر مکان کو تالا لگاتے ہیں، چابی آپ کے پاس ہے تو آپ جانتے ہیں کہ مکان کے اندر کیا ہے، دوسرا شخص نہیں جانتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی غیب کی کنجیاں ہیں، اور وہی غیب کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ غیب کا مطلب یہ ہے کہ ایسی پوشیدہ چیزیں، ایسی پوشیدہ باتیں جن کو بغیر کسی واسطے کے علم میں لایا گیا ہو۔ اگر کسی چیز کو آنکھوں کے واسطے سے، کانوں کے واسطے سے، یا غور و فکر کے واسطے سے، یا الہام کے واسطے سے جان لیا جائے تو وہ غیب کی تعریف میں نہیں آتی۔ تو اللہ جل جلالہ کے پاس کائنات کے ہر قسم کے غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں صرف اور صرف وہ جانتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں، 5 غیب کی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور ان 5 چیزوں کا بیان قرآن کریم میں بھی ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، کہ اللہ جل جلالہ کے پاس ہے قیامت کا علم۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور وہی ہے جو بارش کو برساتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور پیٹ میں کیا ہے، رحم میں کیا ہے، وہی جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اس کی موت کہاں پر آئے گی۔ تو یہ 5 قسم کی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ جل جلالہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں، باقی قیامت کا جو حتمی علم ہے کہ قیامت کب آئے گی، اس کا وقوع کب ہوگا، یہ علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ حدیث جبریل مشہور روایت ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے کچھ سوالات کیے تھے۔ سوالات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں سوال کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب عنایت فرمائیں گے، صحابہ موجود ہیں وہ سنیں گے تو ان کے علم میں اضافہ ہوگا۔ چنانچہ ایک سوال کیا کہ ایمان کیا ہے، ایک سوال کیا اسلام کیا ہے، ایک سوال کیا کہ احسان کیا ہے۔ ان تمام سوالات کے جوابات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنایت فرماتے گئے۔ پھر انہوں نے سوال کیا قیامت کب آئے گی، تو اس سوال کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، کہ اس سوال کے جواب میں جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا پوچھنے والے سے۔ یعنی اس سوال کے جواب میں میرا اور تمہارا علم برابر ہے، تم پوچھنے والے ہو، مجھ سے پوچھا جا رہا ہے۔
تم بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا۔ یعنی اللہ جل جلالہ نے قیامت کے آنے کا جو حتمی علم ہے وہ صرف اور صرف اپنے پاس رکھا ہے۔ پھر حضرت جبریل نے سوال کیا کہ پھر مجھے قیامت کی علامات بتلا دیجئے۔ تو علامات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ یہ علامات ہیں قیامت کی، کہ جب لونڈی جو ہے وہ اپنی مالکن کو جننے لگے، اور ننگے اور بھوکے لوگ وہ بلند و بالا عمارات بنانے میں مقابلے کرنے لگ جائیں، تو پھر سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے مختلف علامات کو بیان فرمایا ہے، لیکن قیامت کا حتمی علم اللہ جل جلالہ کے پاس ہے۔ دوسری چیز بارش کا برسنا، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ بارش کے برسنے کا مطلب یہ ہے کہ بارش برسنے کا حتمی علم اللہ کے پاس ہے۔ باقی جو جزیات ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کا علم بندوں کو بھی دے دیتا ہے کہ وہ آلات کے ذریعے تخمینہ لگاتے ہیں۔ آج کل جو محکمہ موسمیات والے پیشن گوئیاں کرتے ہیں تو وہ بارش برسنے کا علم نہیں ہے، وہ تو تخمینی اور ظنی چیزیں ہیں۔ بعض اوقات غلط بھی ہوتی ہیں، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوتی ہیں۔ اب بارش کا برسنا یا نہ برسنا، اس کا حتمی علم اللہ کے پاس ہے کہ برسے گی یا نہیں برسے گی، پھر کتنی برسے گی، کتنی مقدار میں برسے گی، اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، اس کے برسنے سے زمین کے کس حصے کو کتنا فائدہ ہوگا، کس حصے کو کتنا نقصان ہوگا۔ تو یہ تمام تفصیلات اور اس کا حتمی علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز بیان فرمائی کہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ یہاں بھی وہی تفصیل ہے کہ بعض اوقات جزیات کا علم اللہ تعالیٰ انسان کو بھی دے دیتا ہے کہ وہ مختلف آلات کے ذریعے، مہارتوں کے ذریعے کوئی پیشن گوئی کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کر کے بتا دے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لیکن اول وہ حتمی نہیں ہوتا، بعض اوقات اس میں غلطی بھی ہو جاتی، اور پھر وہ 3-4 ماہ کے بعد بتا سکے گا، اس سے پہلے وہ نہیں بتا سکتا، ایک مخصوص وقت کے بعد وہ بتا سکے گا۔ اور پھر وہ صرف اتنا ہی بتائے گا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، وہ یہ نہیں ضمانت دے سکتا کہ اس نے پیدا بھی ہونا ہے یا نہیں، یہ حمل پایہ تکمیل تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، پھر جو پیدا ہوگا وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا علم کتنا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی دیگر تفصیلات کیا ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات اور ان کا حتمی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ میں کل کیا کماؤں گا۔ آپ اندازہ لگا لیں گے کہ میرے پاس کل اتنی آمدن آئے گی، لیکن اس آمدن کی تفصیلات، اس کے اثرات اور اس کی دیگر جزیات کا حتمی علم اللہ کے پاس ہے۔ بعض اوقات انسان ایک اندازہ لگاتا ہے، توقع لگا کر بیٹھ جاتا ہے، لیکن وہ چیز اس کو نہیں ملتی۔ اسی طریقے سے آخری چیز کہ کس نے کہاں مرنا ہے، اس کا علم اللہ جل جلالہ کے پاس ہے۔ تو یہ مختلف علوم ہیں غیب کے، جن کے خزانے اور جن کی کنجیاں صرف اور صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اس نے کسی کو عنایت نہیں فرمائی۔ تو اسی کا ذکر ہے یہاں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، لا يعلمها الا هو، جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس آیت میں اللہ کے علم محیط کا بیان ہے، اور میں نے عرض کیا کہ علم محیط سے مراد یہ ہے کہ کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم۔ کائنات میں کتنی مخلوقات ہیں، انسان ہیں، پھر حیوانات ہیں، حیوانات کی ہزارہا اقسام ہیں، بحری حیوانات ہیں، بری حیوانات ہیں، پھر ان کے مختلف اقسام ہیں، کوئی بڑے بڑے ہیں، کوئی متوسط ہیں، کوئی چھوٹے ہیں، کوئی اتنے معمولی ہیں کہ پتھروں کے اندر رہتے ہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتے، چرند ہیں، پرند ہیں۔ تو یہ تمام حیوانات، چاہے چرند ہو، پرند ہو، اور پھر حیوانات ہوں یا بے جان اشیاء ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، پتے ہیں اور درخت ہیں، جو جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، ان کا حتمی علم اللہ کے پاس ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ تو پہلے فرمایا کہ غیب کی تمام تر چیزوں کا حتمی علم اللہ کے پاس ہے۔ اب آگے اس کے کچھ جزیات بیان کی، بطور مثال کے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور سمندر میں جو کچھ ہے وہ اس سے واقف ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، اور کوئی پتا نہیں گرتا إِلَّا يَعْلَمُهَا، مگر یہ کہ وہ جانتا ہے۔ درخت سے ایک پتا گرتا ہے، اب گرنے کے بعد اس پتے کا کیا حشر ہوگا، وہ کہاں تک ہوا میں زمین پر گھسٹتا ہوا جائے گا،
یا ہوا اسے کہاں تک اڑا کر لے کے جائے گی، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اور زمین کے اندھیریوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ کے پاس نہ ہو۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، اور رطبن کوئی خشک چیز ہے، کوئی تر چیز ایسی نہیں ہے، وَلَا يَابِسٍ، اور کوئی خشک چیز ایسی نہیں ہے، إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، جو کہ کتاب مبین میں درج نہ ہو۔ یعنی اللہ کے علم میں ان تمام چیزوں کا حتمی اور یقینی علم ہے۔ کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ جل جلالہ کا علم ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اور کچھ حضرات نے اس سے لوح محفوظ مراد لیا ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ علم محیط صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، اور مخلوقات میں سے کسی کو اللہ جل جلالہ نے علم محیط نہیں دیا۔ یہاں میں پھر عرض کر دوں کہ انبیاء علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے علوم سے نوازتا ہے کہ امتی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لیکن وہ علوم جتنے بھی وسعت رکھتے ہوں وہ اللہ جل جلالہ کی جانب سے عطا کردہ ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ اس کائنات کی واحد ہستی ہے جس کا علم بغیر کسی واسطے کے ہے اور ذاتی علم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن بھر میں تم نے کیا کچھ کیا ہوتا ہے اسے خوب جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر اس میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ پچھلی آیت میں اللہ کے علم محیط کا بیان تھا، اب یہاں اللہ کے اقتدار کامل کا بیان ہے کہ انسان پر مکمل اقتدار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہ جیسے چاہتا ہے انسان کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ فرمایا کہ وہ رات کو تمہیں وفات دیتا ہے۔ یتوفاکم سے مراد وفات کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لے لینا۔ جب انسان نیند کی حالت میں جاتا ہے تو اس کے ہوش و حواس معطل ہو جاتے ہیں، وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس لیے نیند کو موت کی بہن کہا گیا ہے کہ نیند بھی ایک قسم کی موت ہے۔ یہی وجہ ہے جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی موت دینے کے بعد۔ تو اس دعا میں بھی نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا، کیونکہ نیند کی حالت میں انسان موت کے قریب تر ہوتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان میں دو قسم کی روح رکھی ہے، ایک روح کو روح انسانی کہتے ہیں اور دوسری روح کو روح حیوانی کہتے ہیں۔ روح انسانی کا تعلق انسان کے حواس سے ہے، اس کی عقل سے ہے، اور روح حیوانی کا تعلق انسان کی زندگی سے ہے کہ اس کی سانسیں چلتی رہتی ہیں۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح انسانی اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیند کے عالم میں انسان کے ہوش و حواس معطل ہو جاتے ہیں، اور وہ روح جہاں جہاں جاتی ہے وہ مختلف مناظر اس کے سامنے خواب کی شکل میں آتے ہیں، اور روح حیوانی انسانی جسم کے اندر موجود ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی سانس چلتی رہتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ روح حیوانی کو بھی نکلنے کا حکم دے دیتا ہے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ جب سوتے ہیں پھر دوبارہ اٹھتے نہیں ہیں، تو اسی کی طرف اشارہ ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، یعنی تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے کہ تم ہوش و حواس سے بیگانے ہو جاتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روح ایک حد تک قبض کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور دن بھر میں تم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ اس کو جانتا ہے۔ دن بھر میں تمہارے تمام اعمال سے اللہ جل جلالہ واقف ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، اور پھر تمہیں اس میں نئی زندگی دیتا ہے، یعنی رات کو تمہیں سلاتا ہے، تمہیں ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیتا ہے،
اور پھر دن میں تمہیں اٹھا دیتا ہے، گویا کہ تمہیں نئی زندگی دیتا ہے۔ اس لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی۔ تو صبح اٹھنا یہ ایک قسم کی نئی زندگی کے مترادف ہے، اسی کی طرف اشارہ فرمایا کہ ثم یبعثکم فیہ، اور پھر اس نئے دن میں تمہیں نئی زندگی دیتا ہے۔ اور یہ جو دن رات کی آمد و رفت ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ دن اور رات کے گزرنے سے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتے ہیں، اور سال گزرنے سے انسان کی عمر تمام ہوتی ہے، انسان کی انفرادی عمر بھی تمام ہوتی ہے، اور کائنات کی جو مجموعی مدت اللہ نے طے کر رکھی ہے وہ بھی تمام ہوتی ہے۔ تو اسی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جو تمہیں رات کو سلاتا ہے پھر دن میں اٹھا دیتا ہے، تو یہ دن اور رات کے آنے جانے کا مقصد یہ ہے تاکہ جو مقررہ مدت ہے تمہاری انفرادی یا کائنات کی اجتماعی وہ پوری ہو جائے۔ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری عمر کی مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کے پاس تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ، پھر وہ تمہیں بتائے گا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ تم کیا کیا کرتے تھے۔ تو اس آیت کے پہلے جز میں اللہ کے اقتدار کامل کا بیان ہے، اور اس کے بالکل آخری جز میں اللہ کے علم محیط کا بیان ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم کرتے تھے، اور قیامت کے دن وہ تمہیں پھر بتائے گا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تمہارے لیے نگہبان بھیجتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کو پورا پورا وصول کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس آیت میں بھی اللہ کے اقتدار کامل کا بیان ہے کہ وہی ہے جو اپنے بندوں پر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور آگے اس کی ایک جزئی کا بیان ہے کہ اس کے اقتدار کی ایک عملی شکل یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے نگہبان فرشتے بھیجتا ہے، تمہارے اوپر ہر طرح سے اقتدار رکھتا ہے، تمہاری حفاظت کرواتا ہے فرشتوں کے ذریعے۔ انسان کے ساتھ ہر وقت کچھ فرشتے موجود رہتے ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ انسان کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے 3 قسم کے فرشتے لگا رکھے جو انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایک قسم کے فرشتے تو وہ ہیں جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، جن کی ذمہ داری انسان کے اعمال کے ساتھ ہے، اور انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کی بھی کئی قسمیں ہیں، یعنی وہ فرشتے جن کا تعلق انسانی اعمال کے ساتھ ہے۔ علماء نے ان کی مختلف اقسام گنوائی ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جو کہ انسان کے اعمال لکھتے ہیں، جنہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ وہ انسان کے ہر عمل کو لکھتے ہیں۔ دائیں ہاتھ والا فرشتہ انسان کی نیکیاں لکھتا ہے، اور بائیں طرف والا فرشتہ انسان کی برائیاں لکھتا ہے، اور یہ تمام رجسٹر نامہ اعمال قیامت کے دن انسان کے سامنے پیش ہوں گے، ان کا وزن کیا جائے گا، اور پھر اسی کے مطابق انسان کا حشر ہوگا۔ اب اعمال لکھنے کی ضرورت اللہ جل جلالہ کو نہیں ہے، وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ تو صرف اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے تاکہ انسان کے سامنے اپنے اعمال کے حق میں یا اس کے خلاف حصی ثبوت آ جائے، کیونکہ انسان آسانی سے مطمئن نہیں ہوتا، تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے یہ نظام بنا رکھا ہے کہ وہ لکھے ہوئے رجسٹر اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے کہ یہ تمہاری اچھائیاں ہیں اور یہ تمہاری برائیاں ہیں، تو تم فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں جگہ پر انجام دیتے رہے ہو۔ تو انسانی اعمال پر جو فرشتے مامور ہیں، ان کی پہلی قسم ان فرشتوں کی ہے جو انسان کے اعمال لکھتے ہیں، اور پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں انسان کے اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین جو اعمال لکھ رہے ہیں، یہ تو قیامت کے دن سامنے آئیں گے۔ روزانہ کی بنیاد پر بھی اللہ کے دربار میں انسان کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ کچھ فرشتے انسان کے ساتھ رات کو ہوتے ہیں،
جو صبح جاتے ہیں اور آپ کے رات بھر کے اعمال اللہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور کچھ فرشتے انسان کے ساتھ دن کو ہوتے ہیں جو شام کو جاتے ہیں اور آپ کے دن بھر کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کے فرشتوں کے جانے کا وقت صبح کی نماز ہوتی ہے، فجر کی نماز کے وقت ان کی واپسی ہوتی ہے، اور دن کے فرشتوں کی آمد کا وقت فجر کی نماز ہوتی ہے، کہ دن کی فرشتوں کی آمد فجر کی نماز میں ہوتی ہے۔ تو فجر کی نماز میں دونوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، رات والے فرشتے بھی اور دن والے فرشتے بھی۔ رات والے فرشتے نماز کے بعد اوپر چلے جاتے ہیں اور دن والے فرشتے آ کر اپنی ذمہ داری سنبھال لیتے ہیں۔ پھر دن والے فرشتے دن بھر رہیں گے، عصر کی نماز کے بعد ان کی ذمہ داری ختم ہوگی، تو عصر کی نماز میں بھی دونوں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے، دن والے فرشتوں کا بھی اور رات والوں کا بھی۔ دن والوں نے جانا ہوتا ہے اور رات والے اس وقت نازل ہوتے ہیں۔ تو دن بھر انسان جو اعمال کرتا ہے، دن والے فرشتے عصر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو پیش کرتے ہیں۔ روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، لیکن وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ ہم انہیں اس حال میں چھوڑ کے آئے ہیں کہ وہ آپ کے لیے نماز پڑھ رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ ہر نماز کی اپنی اہمیت ہے، لیکن فجر اور عصر کی نماز کا امتیاز اس حوالے سے ہے کہ ان نمازوں میں دونوں قسم کے فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو ایک قسم کے فرشتے تو وہ ہوئے جو آپ کے اعمال لکھ رہے ہیں کرامن کاتبین، دوسری قسم کے فرشتے وہ ہوئے جو آپ کے روزانہ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ پھر کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہفتہ وار اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جمعرات والے دن انسان کے پورے ہفتے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ پھر ایک سالانہ نظم بھی ہے کہ شب برات کے موقع پر پورے سال کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو وہ فرشتے ہیں کہ جن کی ذمہ داری انسانی اعمال کے ساتھ متعلق ہوتی ہے۔ دوسری قسم کے فرشتے وہ ہیں جو انسان کی حفاظت پر مامور ہیں، جنہیں حفظہ کہا جاتا ہے۔ حفظہ حفاظت کرنے والے فرشتے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ 60 فرشتے انسان کی حفاظت پر مامور ہوتے ہیں، اور وہ انسان کے آگے بھی ہوتے ہیں، اس کے پیچھے بھی ہوتے ہیں، اور مختلف قسم کے آفات سے، بلیات سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جس آفت کا انسان پر آنا اللہ کی مشیت میں ہو تو اس آفت کے وقت وہ فرشتے حفاظت سے ہٹ جاتے ہیں اور انسان اس مصیبت کا شکار ہوتا ہے، ورنہ وہ فرشتے انسان کی عمومی حفاظت کی ذمہ داری انجام دیتے ہیں۔ اور تیسری قسم کے فرشتے وہ ہیں جن کی ذمہ داری انسانی روح قبض کرنا ہے، وہ بھی انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ ملک الموت کہتا ہے کہ میں انسانوں کے گھروں میں گھومتا رہتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں کہ کب کسی کے روح قبض کرنے کا حکم آئے، چنانچہ جیسے ہی حکم آتا ہے میں اس کی روح قبض کر لیتا ہوں۔ تو یہ ان مختلف فرشتوں کی تفصیلات ہیں جو کہ انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور تمہارے لیے نگہبان بھیجتا ہے، یعنی فرشتے بھیجتا ہے۔ اور ان فرشتوں کی ایک ذمہ داری انسان کی حفاظت ہے، اور دوسری ذمہ داری ان میں سے بعض فرشتوں کی انسان کی روح قبض کرنا ہے۔ تو آگے اس کا ذکر ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا، تو ہمارے وہ رسول یعنی ہمارے وہ فرشتے اس کو وفات دیتے ہیں، یعنی اس کو پورا لے لیتے ہیں، اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اس میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ملک الموت یعنی عزرائیل علیہ السلام کے ساتھ اور بھی مختلف فرشتے ہیں، یہاں جمع کا صیغہ مذکور ہے رسولنا، کہ ہمارے فرشتے ہیں جو کہ ان کی روح قبض کرتے ہیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ انسانی روح قبض کرنے کے لیے فرشتوں کی جماعت آتی ہے اور ملک الموت اس کا سربراہ ہوتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انسانی جسم میں سے روح کھینچنے کا کام دیگر فرشتے کرتے ہیں، اور جب روح حلق تک آ جاتی ہے تو وہاں سے آگے پھر ملک الموت کھینچتا ہے۔ اور ملک الموت کے اپنے اعوان ہیں، اپنے اس کے مددگار ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی شکلیں بہت خوبصورت ہیں، جب ملک الموت کسی مومن کی روح نکالنے کے لیے آتا ہے تو اپنے ساتھ ان مومن فرشتوں کو لے کر آتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کی شکلیں بہت بھیانک ہیں، اور جب ملک الموت اللہ کے کسی باغی کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو ان بھیانک شکل و صورت والے فرشتوں کو لے کر آتا ہے، اور یہیں سے گویا اس کی سزا کا عمل شروع ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین۔ ثم ردوا الی اللہ، پھر ان سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے، مولاہم الحق، جو ان کا مولائے برحق ہے، الا لہ الحکم، یاد رکھو حکم اسی کا چلتا ہے، وہو اسرع الحاسبین، اور وہ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اقتدار کامل کا بیان ہے کہ وہ انسان پر مکمل اقتدار رکھتا ہے، اور تمام انسانوں نے اسی کے پاس جانا ہے لوٹ کر، اور وہ ہر ایک کا حساب لے گا کہ وہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ تُشْرِكُونَ۔ قل کہہ دیجئے من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے اس وقت تمہیں کون نجات دیتا ہے، تدعونہ تضرعا وخفیا، جب تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے پکارتے ہو، لئن انجانا من ہادہ، کہ اگر اس نے ہمیں اس مصیبت سے بچایا، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور بالضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ قل کہہ دیجئے اللہ ینجیکم منہا، اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے بھی بچاتا ہے، ومن کل کرب، اور ہر دوسری تکلیف سے بھی، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ مشرکین مکہ کا یہ تصور تھا، ان کا یہ طرز عمل تھا، پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے گزشتہ آیات میں سے کسی کے ضمن میں، کہ جب وہ سمندری سفر پر جاتے تھے اور سمندری طوفان میں پھنس جاتے تھے، جس سے نکلنے کا کوئی وسیلہ انہیں نظر نہ آتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ یعنی انسان جب بھی کسی حساس مسئلے کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت وہ دیگر مادی وسائل کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ جل جلالہ کو پکارتا ہے۔ تو یہاں سوالیہ انداز میں یہی چیز انسان کو سمجھائی جا رہی ہے، سوالیہ اسلوب میں عقید توحید سمجھایا جا رہا ہے کہ جب تم خشکی یا بحری کسی بھی مصیبت میں پھنستے ہو، کوئی بھی ایسی مصیبت جو تاریکیوں کی طرح ہو، جس سے نکلنے کے لیے تمہیں کوئی روشنی کی کرن نظر نہ آ رہی ہو، تو تم کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو پکارتے ہو، اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے، اور اس وقت تم عہد کرتے ہو کہ اگر ہمیں اللہ نے اس مصیبت سے بچایا تو ہم بڑے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ یہ انسان کی عمومی نفسیات کا بیان ہے کہ انسان جب مصیبت کا شکار ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ بس ایک مرتبہ اس مصیبت سے نکل جاؤں اور پھر میں کیسی عبادت کرتا ہوں وہ لوگ دیکھیں گے۔ تو بہرحال یہ انسان کا ناشکرہ پن ہے کہ جب اس کے سر پہ پڑتی ہے پھر اسے اللہ یاد آتا ہے، اور آئندہ کے لیے وہ منصوبے باندھتا ہے کہ میں ایسی باتیں کروں گا، لیکن جیسی ہی وہ مصیبت ہٹتی ہے، وہ سہولت کا اور سکھ کا سانس لیتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو یہاں اسی چیز کا بیان ہے کہ ایسی مصیبت میں تمہیں کون بچاتا ہے، کو کہہ دو کہ اللہ ہی تمہیں بچاتا ہے، اور صرف اس مصیبت سے نہیں بلکہ تمہارے اوپر جو بھی کرب آتا ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، تمہیں اس سے اللہ بچاتا ہے۔ جب تمہیں بچانے والی واحد ہستی ہی اللہ کی ہے تو پھر بھی تم اس کے ساتھ ناشکری کی حد کرتے ہوئے اس کے ساتھ شرک کرتے ہو کہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ قُلْ آپ کہہ دیجئے هُوَ الْقَادِرُ، وہ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، اس بات پر کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے۔ کہہ دیجئے کہ وہ اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ دے، ویذیق بعضکم بأس بعض، اور تمہیں ایک دوسرے سے بھڑا دے، تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے بھڑا دے اور ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ، تم میں سے بعض کو چکھائے، بأس بعض، بعض کی طاقت کا، کہ ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ تمہیں چکھائے۔ انظر، دیکھ لیجئے، کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کہ کس طرح مختلف طریقوں سے اپنے نشانیاں ہم واضح کر رہے ہیں تاکہ یہ کچھ سمجھ سے کام لے لیں۔
اس آیت میں بھی اللہ کے اقتدار کامل کا بیان ہے کہ وہ انسان پر مکمل اقتدار رکھتا ہے اور وہ مختلف طریقوں سے انسان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو اس آیت میں ایک طرف اللہ کے اقتدار کامل کا بیان ہے اور دوسری طرف قانون عذاب کا بھی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے طریقوں سے انسان پر عذاب نازل کرتا ہے۔ تو ایک طریقہ بیان فرمایا کہ اَن یبعث علیکم عذابا من فوقکم، کہ وہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دے اوپر سے، بارش کی شکل میں، طوفانی ہوا کی شکل میں، یا پتھر کے بارش کی شکل میں، جس طرح مختلف اقوام پر اوپر سے اس طرح کے عذاب آتے رہے ہیں۔ او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، کہ زمین سے پانی ابلنا شروع ہو جائے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا تھا کہ نیچے سے پانی ابلنا شروع ہوا تھا اور اوپر سے طوفانی بارش برس رہی تھی، تو اوپر سے بھی عذاب آیا، نیچے سے بھی عذاب آیا۔ یا اللہ تعالیٰ زمین کو ہلنے کا حکم دے دے، زلزلہ آ جائے، تو وہ بھی پاؤں کے نیچے سے آنے والی عذاب کی ایک صورت ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ ظالم حکمران کا مسلط ہو جانا یہ بھی عذابا من فوقکم ہی کی ایک شکل ہے، یا کسی حکمران کی رعایا کا بغاوت پر اتر آنا یہ من تحت ارجلکم کی ایک صورت ہے کہ اس حکمران کے جو نیچے کے لوگ ہیں وہ اس کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور اس کو مصیبت کا شکار کر دیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ملازمین کے اوپر کوئی ظالم قسم کا حکم چلانے والا آ جائے تو وہ ان کے لیے اوپر سے عذاب کی ایک شکل ہے، اور اگر کسی ذمہ دار کے نیچے ایسا عملہ آ جائے جو اس کی کوئی بات نہ سنے اور اس کو مختلف طریقوں سے مصیبت کا شکار کرتے رہیں تو یہ اس کے لیے نیچے سے عذاب کی ایک صورت ہے۔ تو بہرحال یہ اس کے مختلف تفسیریں ہیں جو مفسرین نے فرمائی ہیں، اور ان میں سے ہر صورت اس کے زمرے میں آتی ہے۔ او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ دے۔ شیعہ کی جمع ہے، شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، کہ وہ لوگوں کو مختلف گروہوں میں بانٹ دے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ گروہ آپس میں لڑیں گے، آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں گے، ایک دوسرے کی آزمائش کا سبب بنیں گے، اور یہی ان کے لیے عذاب کی شکل ہوگی۔ جیسے فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، کہ فرعون نے زمین پر کیا کی؟ اس نے بغاوت مچا رکھی ہے اور وہاں کے اور لوگوں کو اس نے گروہوں میں بانٹ رکھا ہے۔ یہ جو محاورہ ہے نا کہ ڈیوائڈ اینڈ رول، یہ سب سے پہلے فرعون نے شروع کیا تھا کہ اپنی قوم کو مختلف حصوں میں تقسیم کرو اور پھر ان کے اوپر حکمرانی کرو۔ یہ حکمران کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ قوم کو تقسیم کر دیتا ہے، ان کی طاقت کو مختلف حصوں میں بانٹ دیتا ہے، اور پھر اس کے لیے مختلف لوگوں کو، مختلف ٹولیوں کو سنبھالنا آسان ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دے اور ان کو آپس میں لڑا دے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور آیت کا یہ حصہ نازل ہوا کہ ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اللہ کی پناہ مانگی، اور جب یہ حصہ آیا وہ او من تحت ارجلکم تو اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگی، اور جب او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض نازل ہوا تو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ پہلوں کی بنسبت کچھ سہل ہے، یعنی پہلے جو عذاب کی شکلیں ہیں ان میں تو امت یکبارگی مٹ جاتی ہے، اور یہ جو صورت ہے یہ کچھ سہل ہے کہ اللہ اس طریقے سے امت کو یکبارگی نہیں مٹاتا، بلکہ امت کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے، پھر قواریت کو چھوڑے، باہمی منافرتوں کو ختم کرے، اور تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو آزمائش ہے یہ ان پر سے ختم ہو جائے۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی، جن میں سے اللہ نے 2 دعائیں قبول فرمائیں۔ ایک دعا یہ مانگی کہ میری امت پر اوپر سے کوئی ایسا عذاب نہ آئے جو سب کو ختم کر دے، یہ بھی اللہ نے قبول فرمائی، اور ایک دعا یہ مانگی کہ نیچے سے ان پر کوئی ایسا عذاب نہ آئے جو سب کو ختم کرے، یہ بھی اللہ نے قبول فرمائی، اور یہ دعا کہ امت فرقوں میں نہ بٹے، آپس میں اختلافات نہ کرے، یہ دعا اللہ جل جلالہ نے قبول نہیں فرمائی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکات ہیں کہ اس امت میں نافرمانی کی ہر شکل پائی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے یا نیچے سے ایسا عمومی عذاب نہیں بھیجتا جس سے پوری امت ہلاک ہو جائے، جیسے کہ گزشتہ امتوں میں بھیجا تھا۔
البتہ چونکہ آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کی ضمانت اللہ نے نہیں لی تو وہ امت میں موجود ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے ہی امت میں مختلف فرقوں نے جنم لیا تھا، اور آج تک مختلف فرقے موجود ہیں اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ مختلف طریقوں سے امت آپس میں برسر پیکار ہوتی ہے، کبھی لسانی بنیادوں پہ، کبھی نسلی بنیادوں پہ، کبھی مذہبی اور مسلکی بنیادوں پہ ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ یہ اس آیت کی عملی تفسیر ہے وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، کہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل یہ ہوگی کہ تمہیں ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے گا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی تھی کہ یا اللہ میری امت پر کسی بیرونی دشمن کو مسلط نہ کر جو اس کو ختم کر دے، جیسے یہود کے اوپر بخت نصر مسلط ہوا تھا، اور بھی مختلف رومی بادشاہ وقتاً فوقتاً ان پر مسلط ہو کر من حیث القوم ان کو تاراج کرتے رہے تھے۔ تو اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی، چنانچہ امت مسلمہ پر آج تک کوئی ایسی بیرونی طاقت مسلط نہیں ہوئی کہ جس نے امت مسلمہ کو جڑ سے اکھیڑ دیا ہو۔ جب بھی کسی بیرونی طاقت سے امت مسلمہ کو مشکلات کا سامنا رہا ہے تو اس میں صرف بیرونی طاقت کا ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ امت مسلمہ کے اندر سے غداری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تاتاریوں کے دور سے لے لیجئے اور آگے جہاں جہاں مسلمانوں کو مشکلات درپیش رہی ہیں تو ان میں جہاں باہر سے کوئی قوم حملہ آور ہوتی ہے تو اندر سے بھی مسلمانوں میں بغاوت ہوتی ہے، غداریاں ہوتی ہیں، اور انہی غداریوں کی وجہ سے پھر اجتماعی طور پر نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکات ہیں کہ اللہ جل جلالہ نے اس امت کو اس دور میں بھی اجتماعی عذاب سے محفوظ رکھا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ، اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلایا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ بالکل برحق ہے۔ مراد قرآن کریم ہے کہ اے پیغمبر آپ کی قوم نے اس قرآن کریم کو جھٹلایا، حالانکہ یہ قرآن کریم تو برحق ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل، کہ مجھے تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے، یعنی میں تمہارے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ پیغمبر کی ذمہ ابلاغ ہوتا ہے، پیغمبر نے دعوت پہنچانی ہوتی ہے، اور اس دعوت میں اثر انگیزی پیدا کرنا، لوگوں کے دلوں کو پلٹنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دائرہ اختیار ہے۔ تو فرمایا گیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، مجھے تمہاری ذمہ داری نہیں سونپی گئی۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر واقعے کا ایک وقت مقرر ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور جلد ہی تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ یہ بھی اللہ کا اقتدار کامل ہے کہ اس نے ہر چیز کا وقت طے کر رکھا ہے، اور کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو تبدیل کرے۔ جو اللہ نے طے کر دیا ہے اسی طریقے سے ہوتا رہے گا۔ اقتدار کامل کا بھی بیان ہے اور علم محیط کا بھی بیان ہے کہ کس واقعے نے کب ہونا ہے یہ اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کا حتمی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ